سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی کلامہ المجید وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کی جن و بشر کی شاہ و گدا، ڈٹھ جسوی نصیر او شان خدا۔ اڈے ہوش تے منہوں بول اٹھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ سارے محبت نہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ۔ میری نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، بالخصوص میری جماعت مقتدر علماء کرام، ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مہمانان عزیز احترام، آپ سارے حضور دی پاک بزم دے وچ بادب حاضر ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اپنا سارے دا مل بیٹھنا، سونے نبی دا سونا ذکر سننا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ جنہ جنہ احباب نے اس کار خیر دے اندر جس طرح بھی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دی دنیا بھی بہتر فرمائے، اور اس نبی دے ذکر دا صدقہ عقبہ دے اندر اللہ خیرات عطا فرمائے۔ میں بلا تمہید اور بلا تاخیر تقریر اس واسطے شروع کر رہے ہیں، بھی تاخیر تو ہو چکی ہے، اس تو بعد تاخیر ہونی نہیں، اور میں تواڈے حوصلے نوں بادب سلام پیش کرنا، مینوں نہیں پتا بھی تسی ایتا چر بھی بہ لیندے نے، کیونکہ اسی ایویں کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں تواڈے نال کوئی سخت گل کراں گا، میں انتہائی نرم گل کرنا چاہنا۔ وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، اور سنیاں نو میں مؤدبانہ گزارش کراں گا کہ قوم نو بیزار کر کے نہ بھیجیا کرو، قوم نو اسے پوزیشن وچ بھیجیا کرو بھی تاکہ تواڈی اگلی محفل وچ بھی بآسانی آ سکن۔ ایویں اسی اگر انہاں نو پریشان کر کے بھیجیا تو پھر یہ آہستہ آہستہ محافل تو دور ہو جان گے۔ آپ میری طرف توجہ رکھنا۔ میں قرآن مجید دی سورۃ الضحیٰ دے وچوں ایک آیت مبارکہ آپ دے سامنے تلاوت کیتی ہے، بس یہ ترجمہ آپ دے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن ترجمہ سننے تو پہلے مختصر جہا سیاق و سباق آپ دے سامنے رکھاں تاکہ تانوں اس گل دا پتہ ہوئے کہ اللہ نے اپنے حبیب نو کلمہ حسر نال خطاب کیوں فرمایا ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہو؟ نہیں فرما رہے ہو؟ ایک باری فرماؤ ذرا توجہ۔ اے دا معنی توجہ یہ ہے، ذرا ہاتھ چاہ دے کہہ دیو گے تین ہماری دو باری توجہ ہو جائے گی۔ چلو بس دوجہ ہاتھ نہیں چاہنا پھر تین باری ہو جائے گی، بس یہ دو باری ٹھیک ہے، پیار نہ بولیے سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے وحی دا سلسلہ منقطع ہویا، رک گیا۔ توجہ فرما رہے ہو نا؟ اسی تقریر نہیں کدے کیتی، ساڈے مولویاں کدے نہیں کیتی تقریر، سانو یہ تے ایڈا چاہ کوئی نہیں ہے بھی اسی حضور دے بارے یہ گلاں کریے، لیکن چونکہ مد مقابل تقریراں اس موضوع تے بڑی تسلسل نال ہو رہی ہیں، اور شاید سوشل میڈیا دے جڑے بچے نے انہاں نوں مرزے دی پیداوار نے ڈسٹرب کیتا ہے، تو حضور تے جدو وحی دا سلسلہ رکیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب نو باہر نکل دیا ہویا مخالفین نے طنزی الفاظ بولے، طنز نہ کہنے لگے،
ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੰਜ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਸਲਾਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰੱਬ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਈ। ਬਾਏ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸਹਾਬ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇੰਜ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਹੁਣੇ ਕਰ ਗੱਲ। या अल्लाह अपनी गल रोकी हुई नहीं, फरमाया रोक दे भावें और 6 महीने ना कर दे। मुखालफा ताना दिता यार नूं ये नहीं सहना। बोलो बीमार बंदा ना बोले, सेहतमंद बंदा उच्ची सुभान अल्लाह आख दे। मुखालफा ताना दिता है ना कर दे गल, कोई गल नहीं, 6 महीने साल और भी वेला लंघ जाता, कोई गल नहीं सी, लेकिन हुण मुखालफा ताना दिता है। मुखालफा दा ताना यार वल्ले आए, ये गल बर्दाश्त नहीं होनी। परवरदिगार हुण मैं गल ते जाके करांगा, मैनू दे स्नेहा किन्ना लफ्ज़ां नाल यार दी बारगाह विच गल करां। हुण मुखालिफ चूंकि तकरीर करें, वेखो जी वही दा सिलसिला तो रुक गया, वही का सिलसिला तो बंद हो गया। मैं कहा तेरी वेल नहीं आई है, तैनू की घाटा पे, वही का सिलसिला रुक गया। मैं कहा तू ठपिया रह, वही का सिलसिला मैं तैनू पता ही नहीं। मेरा रब अपने हबीब ना रोज गल करने दा भी मजा लवे, फिर यार नाल विचों वक्फा पा के यकदम गल करने का भी मजा लवे। ये तो मेरे रब दियां मर्जियां ने। रब चाहे हबीब ना रोज गल करे, रब चाहे विचों वक्फा पा के गल करे। मेरा रब दसना ही तो जानता है इस आशिका नूं, आशिको रोज मिलना भी अपना मजा देंदा है, विचों कई दिन ठहर के मिलना भी अपना मजा देंदा है। क्या बात है, क्या बात। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। या आप तवज्जो फरमा रहे हो तो सुभान अल्लाह कह रहे हो। अच्छा हजरत जी आ मेरा माइक चले, बाकी माइक बंद कर दो। ए सुभान अल्लाह इधर सुननी। ये मौलवी साहबान मेरे नाल है, ये स्पीकर ही सुभान अल्लाह कह के मैनू मुगालता दे देंगे भी असी सारे तकड़े हैं। मैं अगले नूं तकड़ा करना चाहना, आप तक ही तकड़े हैं। उच्ची बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब आप कौम नूं तकड़ा करना, आप तक ही तकड़े हैं। जेड़ा बंदा मुसल्ले ते राखी की जाता तकड़ा ही है। इन्होंने बेचारे को टूटियां की राखी नहीं होती, वो भी दब ले जाता है। उच्ची बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आप तकड़े हैं अल्लाह के फजल नाल, लेकिन चूंकि कौम भी तकड़ी हो जाए ताकि मसीह दी टूटियां कोई ना लाए। जरा बोलो सुभान अल्लाह, मुकाइए गल यार। लंबी तकरीर नहीं करनी, मैं मुख्तसर करनी है। तुहाडे नाल अगे बड़ा ढेर वादा होया पिया है, तो मैं भी वादा कर लिया, तो फिर एवें वादे वादे नाल फिर वादा वध जाता है। तवज्जो है ना जनाब दी? अच्छा तवज्जो करना। हुण गुफ्तगू जिथों शुरू हुई, लफ्ज मेरे रब ने कैसे बोले, तवज्जो फरमा रहे हो। मेरे रब फरमाया वद्दुहा। मैं कही अल्लाह गल तो एवें भी हो सकती है, कसम उठाने की वजह की है। वल्लैली इज़ा सजा, या अल्लाह गल एवें भी हो सकती है, कसम उठाने की वजह की है। मेरे रब ने फरमाया मैं दस देना चाहना इन्हां मुशरकां नूं, ओए लोगों मैं अपने हबीब ना रुसिया नहीं। रुसिया हुंदा ते जियां गल्लां ना होंदियां। रुसिया उन्होंने आंदे ने जिहड़ा गली ना सामने आए, रुसिया उन्होंने आंदे ने जिहड़ा काल ना अटेंड करे, रुसिया उन्होंने आंदे ने जिहड़ा मत्थे ना लगे, रुसिया उन्होंने आंदे ने जिहड़ा वेखना पसंद ना करे, रुसिया उन्होंने नहीं आंदे जिहड़ा कुरान विच कसमां उठा के कहे वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाअक रब्बुक वमा क़ला। महबूबा तेरे मुखड़े दी कसम है, तेरी जुल्फ़े अंबरी दी कसम है, सोनिया तैनू कल्ला नहीं छड़िया, नाल 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 रहना। बीमार बंदे नू इजाजत है, सेहतमंद जरा उच्ची सुभान अल्लाह। तवज्जो है जी। ऐसी थोड़ा जा मुड हुण मैं विचू आयत लेना जी मैं आयत तिलावत की थी खुतबे विच। अल्लाह फरमाया व अम्मा साइला। तवज्जो है भाई, सिर्फ तर्जमा ही करना है, इस तो अगा नहीं जानने हैं। सुभान अल्लाह जरूर उच्ची आखो। जो तुसी आज तर्जमा ही सह गए तो बस इंशाअल्लाह कई गल्लां सह जासो। अल्लाह ने फरमाया व अम्मा साइला। अब तारक मसूद से पूछा जाए, लफ्ज तो इम्मा होता है, उच्ची नहीं बोले। आप परेशान भी नहीं होना। मैं सारे मौलवी चंगी तरह आई नाप 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 तो छड्डे ने, क्योंकि मैं मशहूर मौलवी नहीं है, इस वास्ते मैं कभी फोटो नहीं छिकाया। तो कौम सिर्फ इस गल लगी खड़ी है भी हम वाशरूम में जाते हुए तो हम वाशरूम से बाहर आते हुए। इस कौम का यही बेड़ा गर्क हो गया है। तो जरा उच्ची सुभान अल्लाह को आप अगली गल करने हैं। मैंने कहा मौलाना
ابتدائے کلام میں آنا تو اما کو چاہیے تھا، کلمہ حسر ہے، لیکن یہاں پر اما ہے۔ اب آپ کو تو پریشانی یہ بھی لگے گی کہ یہاں بھی غلطی ہو گئی۔ توجہ ہے جناب جی؟ میں نے کہا جس بندے کو دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ مفتی کہیں اور اس کو بیچارے کو علم سیگا کا سیگا نمبر 31 نہ آتا ہو تو پھر اس کا حال کیا ہوگا جو ہمارے مدرسے میں دوسرے سال کے طالب علموں کو آتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مفتی کو یہ پتہ نہیں ہے اور وہ مفتی یہاں سے پھسلتے ہوئے یہ بھی کہنے لگا کہ یہاں قرآن میں غلطی ہوئی اور اس کو نبی نے درست نہ کیا، صحابہ نے درست نہ کیا۔ میں نے کہا ارے ملا، غلطی تیرے ابے سے بھی ہو سکتی ہے، تیری اماں سے بھی ہو سکتی ہے۔ جس رب نے اپنے کلام کی ابتدا میں سرٹیفکیٹ نکل کیا، رب نے کہا ارے پڑھنے والے کاری، تیرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کتاب کے ابتدا میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بیمار بندہ نہ بولے، صحت مند بندہ اچھی سبحان اللہ۔ 1300 سال ہو گئے کتابیں لکھی ہوئیاں اور آج تک بیروت کے اندر چھپی ہوئیاں کتابیں دیاں، تصحیحات موجود نے۔ بعد میں چاہنے والے کئی بندے انہوں نے اوپر سٹرکٹ ڈائریکشن کر رہے ہیں کہ یہاں سے غلطی آئی، یہاں سے غلطی ہوئی، یہاں سے غلطی ہوئی۔ بڑی بڑی کتب پر اشارہ لگایا گیا، یہاں غلطی ہوئی، یہاں غلطی ہوئی، اور ہر رائٹر نے، ہر ناشر نے بعد میں یہ لکھا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے، ہماری پرنٹنگ میں غلطی آ جائے، ہمارا ایڈریس کھلا ہے، وہاں پر ہمیں مطلع کرنا، ہم اس کی تصحیح کریں گے۔ لیکن یاد رکھنا اس کتاب کے مالک نے ابتدا میں سرٹیفکیٹ دیا، کہا رے پڑھنے والے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو تیرے ہاتھ میں کتاب ہے سوچنا بھی نہ اس میں کوئی شک ہوگا۔ اچھی بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اتھے ایڈے ایڈے الو دے پٹھے بھی پہنے، اسے مفتی کہتے ہیں، اور جنہوں نے کہا قرآن میں غلطی ہوگی۔ میں نے کہا ارے غلطی کرنے والے، یہاں اللہ نے اما کہا ہے، اما نہیں کہا، جبکہ پیدائشی طور پر یہ لفظ اما ہے۔ بولو یار، تسی تو پیدائشی طور پر نہیں جان دے ہو، چونکہ مولویوں نے پتہ ہے ابھی لفظ جمع دے کی میں نے۔ اچھی بولیے، توجہ فرما رہے ہو؟ انہا الف تو لے تے یہ تے سارے لفظ توڑ توڑ تے دسن بھی یہ تھوئی جمع ہیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ چلو تو نہیں چھیڑنے ہیں۔ اللہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ، توجہ بھئی ہے، میرے رب فرمایا سونیا جدوں بھی کدے کوئی سائل آ جائے، سائل دیاں دو کیفیات نے۔ اس بندے نو بھی سائل کیا جاندہ ہے جڑا بول تے پچھے، اس نو بھی سائل کیا جاندہ ہے جڑا بھامے نہ بھی بول لے، او دی کٹوری تو محسوس ہو جاندہ ہے۔ یعنی منگن آڑا بھی سائل ہے، پچھن آڑا بھی سائل ہے۔ سائل دیاں دو کیفیات او نے، میں انہوں اگر منطقی گفتگو کروں گا تو پھر سائل کریں ہو جان گے، ذرا سبحان اللہ اچھی آکھو، او پھر تو انہوں سمجھ نہیں ہونے تو انہوں نے گال کرنی ہے۔ اس واسطے اگر میں علماء نو سبق سنامنا ہوں تو پھر تو میں وہ گنی گال کرنا بداواں گال نو، لیکن بداواں دے نہیں آپاں، او جڑی توڑے تک بھی سمجھ آوے۔ توجہ ہے جناب دی؟ دو کیفیات نے، سائل دیاں دو حالتاں نے، ذیلی حالتاں بھی ہیں، دو حالتاں نے۔ ایک سائل مثال دے طور تے کوئی بندہ کھڑا ہو کے مولوی کو مسئلہ پوچھے، مولوی صاحب اس لئے جواب دے دیں گے، توجہ ہے نا جی؟ بھی کوئی بندے اشادی پوچھے بھی اشادی رکاتہ کے دیئے، مولوی صاحب دسن کی بھی رکاتہ ہے دیئے، فرض کتنے نے، وطر کنے نے، نفل کنے نے، سنتا کنیاں نے، توجہ ہے، موقدہ کنیاں نے، غیر موقدہ کنیاں نے، مولوی صاحب ساری تفصیل بیان کر دیں گے۔ لیکن تفصیل بیان کرنے تو بعد ایک حاجت باقی ہے، یا تا سمجھ آن والے نو سمجھ آگئی تو تسلی ہو گئی، یا سمجھ آن والے نو سمجھ نہیں آئی، مولوی مور دہرا کے سمجھایا، پھر سمجھ نہیں آئی، پھر دہرایا، پھر سمجھ نہیں آئی، گل اتھے نہ رہی، گل باما کسیون تے آ گئی۔ جدو باما کسیون تے آ گئی نا، اودوں میرے رب نے فرمایا فلا تنہر۔ بیمار بندہ نہ بولے، صحت جن دی ماڑی جی ٹھیک ہے، وہ آسرے نہ سبحان اللہ کے بھئی توجہ ہے۔ مولوی اگر سوال دا جواب دیتا تو گل تو مک گئی، فلا تنہر دا جواز نہیں بندا، بولیے یار، فلا تنہر کہنا بندا ہی نہیں، سمجھ ہی آ گئی۔ اگر کوئی منگن والا آیا، اس منگن والے سائل نو دیمن والے نے وہ دی کٹوری خالی بھر دیتی، یا اس نے میں سلوٹ کر کے کہہ دیتا میاں معاف کر، جھگڑا تو پھر بھی نہیں ہویا،
میرے رب نے فرمایا فلا تنہر، محبوبہ جھگڑا نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں. توجہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا عربی زبان کا یہ اصول ہے کہ ہم جس کو کلمہ یہ جو فا ہے، فا فلا تنہر، لا تنہر نہ بھی گل بن سکتی سی، لیکن یہاں پر فلا ہے، یہ فا یہاں پر حرف زائدہ کے طور پر ہے. یہ فا کرتی کیا ہے؟ یہ حد فاصل کو ختم کر دیتی ہے، یعنی یہ پچھلی گل نو این اگلی نہ رڑا دیں دی. توجہ کرنا، میرے رب نے فرمانے دا مطلب کی یہ، میرے رب نے فرمایا محبوبہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سونیا جدوں کوئی سائل سوال کرے گل جیو دے منہ میں چوے. بھائی اگر حالت بدلے، توجہ ہے نا جی، اگر حالت بدلے، زمانہ بدلے، رات دیں دی طرف چلا جائے، دیں رات دی طرف پلٹ جائے، بندہ اپنی تھان تو پھر جائے، پھر عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے فا نہیں آتی، وہاں پر ثم داخل کیا جاتا ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. حالتیں بدلتی ہیں تو ثم آتا ہے، جب حالت نہ بدلے تو فا آتی ہے، یہ حد فاصل کو ختم کرتی ہے. میرے رب نے کہا ارے محبوبہ یہ کوئی پچھن والا تیری بارگاہ پچھے، منگر والا تیری بارگاہ چو منگے، ہجے گال منہ میں چوے دے دینی ہے. اچھی بولیے یار. بھائی توجہ کرنا، ٹرپلیاں مینوں نہیں آدیاں. توجہ نہیں فرمائی. ہیٹھلیاں اتلیاں اتلیاں تو ہیٹھلیاں. میں چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کا خوف بیان کیا ہے، جب ممبر پر باندر ناچیں گے تو اسی سے ہمیں خوف ہے. ہم نے اس نبی کی لاڈلی امت کو، یہ وہ امت ہے جس امت کے لیے مصطفیٰ ساری ساری رات رویا کرتے تھے. اگر ہم نے یہاں اس امت کے ساتھ کھلواڑ کیا تو پھر اس لاڈلی امت کو بچانے والا کون ہوگا؟ یہ بکھر چکے ہیں، یہ بچھڑ چکے ہیں دین مصطفیٰ سے، اور دین آج بے چارگی کی طرف جا رہا ہے. یہ ہمارے ان ڈرامائی مولویوں کا خطرہ ہے جنہوں نے ڈرامے کر کے امت کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کر رکھا ہے. ہم یہ کھلواڑ کرنے نہیں آئے، ہم امت کو ایک سندیسہ مصطفیٰ کا ہے وہ دینے آئے ہیں. ارے نبی کے غلاموں، ہم نے کسی کی بات پر کان نہیں کرنا. ہمیں جو مدینے سے خیرات آتی ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے. میرے رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اوے تک آیت تسی اگے ہی سنیے تے تقریر بھی سنیے. نواں نزول نہیں ہو رہا، اچھی سبحان اللہ کھو. ایک گلاں ہوئی نے جڑیاں سنی ہوئی نے تسی. میرے رب نے فرمایا محبوبہ کوئی سائل آ جائے. توجہ ہے بھائی؟ نہیں نہیں نہیں، میں یہ سمجھانا بھی تھوڑی جی کمزوری کر رہے ہوں، آسان کر دینا. توجہ فرما رہے ہوں. سائل آ جائے، جھڑکنا نہیں. جھڑک پیدا کدوں ہوئی ہے؟ جھڑک دا ماحول کدوں بنتا ہے؟ جھڑک دا ماحول ادو بنتا ہے جدو منگن والا جدے کولو منگے او دی حیثیت تو بہت منگے. اے تے کافی پڑھے ہوندے تے پتہ لگنا سی نا سونا. اچھی سبحان اللہ کھو. اے دونوں جڑے بیچارے ایویں ٹیلو مارتے پھردے نے، اچھی بولیے ذرا سبحان اللہ. تھوڑا زور نہیں لواونا، بس ایویں سبحان اللہ دا آسرا کرو، تقریر چھیتی مکاونی، ترجمہ ہی کرنا ہے. اچھی بولیے. تسی ترجمہ سہ گئے تو سمجھ لو ساری تقریر سہ گئے. ترجمہ ہی کرنا ہے. توجہ ہے جناب دی. جھڑک کب پیدا ہوتی ہے؟ جدو منگن والا جدے کولو منگے. مثال دے طور تے میرے کو ایک ٹوٹی لا رہی ہوندی تے آئے سی، اہل خانہ آکھن، سارے بھرا آکھن میاں مولوی صاحب روٹی تو ترائے باری کھا لے، راج تے کھا لے، رات ہی رہو، تین نفسیں گرسیں تیری خدمت کرسیں، لاری چھڑی جا. میں روٹی دا ایک گنا نہیں چنگا لگنا. توجہ نہیں فرمائی تسی، اجے تے بھی بہڑے پیندے نے. اچھی طرح آکھو نا سبحان اللہ. مینوں ایک لقمہ نہیں چنگا لگنا. مینوں میں ایتھوں تقریر ایتھے وچالے چھڑ دیونی ہے بھی آدھا سلام پڑھ لاؤ. آپ پتہ آ جاندے پئے تے میری گڈی تے اکھ رکھی کھڑے. توجہ ہے؟ میری حیثیت ہی لاری دی ہے. میری حیثیت تو گھنا منگی کھڑے نے تسی. میرے کول میری حیثیت ہی موٹر ہے تے جو تسی وہی مانگ لئی. مینوں تو یری چنگے نہیں لگنے. فلا تنہر. سونیا جدوں بھی کوئی منگے، یا اللہ کی مطلب ہے؟ فرمایا سونیا تیرے کول منگن والا بھلا کی منگے گا. اچھی آخری یار سبحان اللہ.
بلا کی مانگ سکتا ہے؟ چلو منگن والا جور میں دیکھو مثال دور سے پشاور سے یہاں جماعت آ گئی، ساری رات مسجد میں انہوں نے راحت گزاری، اگلی بات نہیں میں کرتا، جیسے گزاری جس طرح بھی گزری، جس حال میں گزری، جماعت کی رات گزر گئی، پھر صبح ہوئی، پھر وہ گلیوں میں دوڑے، پھر انہوں نے جناب والا گشت کیا، پھر گشت کر کے لوگوں کو پکڑا اور مسجد میں لائے، پھر انہوں نے ان کو ہدایت دی۔ ہم جیسا کو فقیر ان سے پوچھے یہاں اتنا صبر آپ نے کیوں کیا ہے؟ کہا مولانا جنت کے لیے کیا ہے، ہم جنت کے لیے مارے مارے تڑپتے پھر رہے ہیں، ہم بڑے بڑے صبر کرتے ہیں۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہا جنت کے لیے۔ میں نے کہا ہم بھی جاتے ہیں محافل میلاد میں، کس لیے؟ جنت کے لیے۔ میری جماعت کے علماء سے یہ سٹیج بھرا ہوا ہے، یہ چمکتے دمکتے چہرے یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ ہمیں اس کے صلے میں جنت عطا فرمائے۔ یہ محفل کروانے والوں نے اتنا خرچہ کیوں کر دیا؟ کہا اس لیے کہ ہمیں جنت چاہیے، یہ پورے کا پورا یہ گاؤں سجا ہوا ہے، کس لیے؟ اللہ ہمیں جنت دے۔ میرے رب نے کہا محبوبہ تیری شان ہے فلا تنہر، یا اللہ وجہ فرمایا سونیا منگن والا کی منگے گا؟ اللہ جنت منگے گا۔ کہا تو پھر تو پریشانی نہیں ہے، آقا تو ہے، جنت تو تیرا بیٹا حسن بھی دیتا ہے، حسین بھی دیتا ہے۔ اچھی بولیے توجہ ہے۔ بولو نعرہ تکبیر، ہاتھ چک کے جنا سلامت ہے، نعرہ رسال، حیدری، محمد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ ارے حسن بھی بڑی شان والے، میں یہ کہہ دوں حسین بھی بڑی شان والے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرے نبی کے توجہ ہے بھئی، میرے نبی کی امت میں یہ جو ساہلے بندے ہیں یہ بھی جنت کے وارث ہیں۔ بیمار بندے نو اجازت ہے، جور نہ مرے، میں نے پتہ ہے شاید ڈاڈا دور ہے۔ ایک کری میں تو تقریر کر دیں آدھے اتھے میری گڈی خراب ہو گئی، میں 15 تکال کی تھی، 4 تھانے لگ دے، میں نے تو پتہ نہیں ابھی تھانہ کیڑا ہے۔ انہوں نے آن میں نے گھمایا، ساری رات اتھے کھجل ہوندے رہے۔ سویرے 15 والے نے پوچھا، انہوں نے کہا ہماری سروس کیسی ہے؟ میں کہا میرا دل تک کردہ لتر لا لواں تے میں کہا تاڑو تو سوا نہ آوے، بے تے مارا 100 مارا تے ایک گنا، کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مطلب یہی ہے، ساری رات میں کھجل ہوندے رہے ہیں۔ الو دے پٹھے ہو میں کہا تسی کدے میں کہا ادھرا تھانہ دستے کدے ادھرا تھانہ، میں تو نہ ہی نہیں آدھے کہتے تھانے ہے۔ توجہ ہے دوڑی تسی تو ماشاءاللہ بہت شفیق آدمی ہے تے سبحان اللہ پر نہیں گھابرے کھڑے ہیں جی میں توڑے کو جاندہ پہ دونا۔ نبی پاک دی امت دے ساہلے بندے، نہیں سبحان اللہ اچھیا کو میں قرآن پیش کرا۔ میرے رب نے فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اچھا تل کا اس میں اشارہ للبعید ہے، نہیں مشکل لفظ کہہ لیا۔ تل کا دا معنی ہوندہ ہے او، این سارنے ہیں تو میں غلطی دا احساس ہو جاندہ بھی تو انہیں زیادتی کر رہے ہیں، توجہ نہیں فرمائی۔ تل کا دا معنی کیجئے او، میرے رب نے فرمایا او جنت میری سجاون والا میں، سنگارن والا میں، سجائی میں، سنگاری میں، او دی اندر ہورا میریاں، غلمان میرے، سارے دا سارا ماحول میرا۔ میں کہا یا اللہ گل کیے؟ فرمایا دے اپنے بندیاں نو چھڑیے۔ یا اللہ جنت دے وارث کیڑے بنائے نے جنہ دے جہاز اڈی جا رہے نے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ جنہ دیاں گڑیاں لاریاں چل رہی نے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ جنہ دے مربے تے کوٹھیاں نے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ پھر کون نے؟ فرمایا من کان تقیّا، جنت دے وارث ہونے جنہاں نے تقوی اختیار کر لیا۔ میں کہا یا اللہ سمجھ آ گئی ہے، ایک بڑا واضح مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ مرزا قادیانی تو لے تے آج تک نکے چھوٹے جناب والا لنڈے مرزائیاں دی تک ساریاں تک خبر پہنچ جائے گی۔ میں کہا سانو مسئلہ بڑی آسانی نہ سمجھ آ گیا۔ اگر متقی جنت دے وارث نے پھر مننا پائے گا فرید الدین متقی ہے۔ متقی کے جائے کچھ بولیے، نظام الدین وضو کروا رہے ہیں، فرید الدین وضو فرما رہے ہیں، نماز ظہر کا وقت ہے، وضو کرتے ہوئے آپ نے وضو فرمایا،
جب عصر کا وقت آیا تو دوبارہ وضو فرمانے لگے. نظام الدین اب پانی پیش کر رہے ہیں. فرید الدین کے ہاتھوں پر پانی پڑا. آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکے. کہا میرے پیر و مرشد آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ارے نظام الدین جب ہم نے نماز ظہر کا وضو فرمایا تھا اس وقت میرا انگلیوں کا خلال رہ گیا تھا. کہا انگلیوں کا خلال تو حضور مستحب ہوتا ہے, اس میں تو کچھ مذائقہ نہیں, نہ بھی اس طرح ہاتھ کیے جائیں, پانی تو تب بھی ٹپک جاتا ہے پھر جاتا ہے, آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا ارے نظام الدین کل میرے رب نے فرید الدین کو کھڑا کر کے پوچھا ارے فرید جب تم نے وضو کیا تھا تو تیرے وضو میں یہ نقص تھا, جب وضو ناقص ہو تو نماز ناقص ہوتی ہے, تو پھر فرید رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس فرید کا مستحب رہ جائے 40 سال تک روتا رہے. اچھی یار فرید کا مستحب رہ جائے 40 سال روئے, ہم اپنی بولی میں اسے متقی کہتے ہیں. اور فرید الدین ہے متقی. پھر قرآن نے کہا متقی ہیں جنت کے وارث. ہن وارث دی مرضی ہے, بھاویں ایس چا کے جبوہ کھولے تے بھاویں پاک بدن کھولے, بس تواڈے لئی اتنا ہی کافی ہے. تے مڑ تقریر پوری پئی ہے نیٹ تے اچھی سبحان اللہ آکھو. میں جتھے جتھے خرابیاں آئیاں انہاں دی نشاندہی کیتی ہے, لیکن توجہ تسی فرماؤ میں اگلی گل کرنا چاہنا. توجہ ہے تواڈی؟ جدوں کوئی سائل سوال کرے فلا تنہر, جھڑکنا نہیں. یا اللہ کی مطلب ہے؟ فرمایا منگن والا جدو حیثیت تو گنا منگے اوتھے جھڑک بن دی ہے. سونیا منگن والا کی منگسی بھئی گنا جور مارتے جنت منگسی تے جنت تے سونیا تیری امت دے سالے بندے وارث ہے. جنت تے تیرا پتر حسن وارث ہے, تیرا پتر حسین مالک ہے. توجہ ہے بھائی؟ نہیں اجے نہیں. اس پوری پٹی اس نو کیا جاندہ بر صغیر دی. اس بر صغیر دی پٹی دے اندر نا ایک اچانک آواز اٹھی. توجہ فرما رہے ہو؟ ایویں 100 سال ہے آواز اٹھی. لوکی کہنے لگے جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے, نبی کچھ نہیں دیتا. توجہ کرنی جی اگر سیدھا ساما اینج کہندے بھی نبی کچھ نہیں دیتا لوکی انہوں سر پاڑ دے بنا, لیکن انہوں نے ہاتھ رکھیا, پہلے پھسایا, پہلے کہا جو دیتا ہے اللہ دیتا, تاکہ بندہ پھنس جائے. سمجھ نہیں آئی اچھی سبحان اللہ. ہن وجہ کی یہ گناہ تواڈا بھی نہیں ہے, آخر ایسلے تو پیچھے سمجھ دا حق بھی نہیں بندا. سبحان اللہ تاکو ذرا چلو سمجھ نہ بھی آوے سبحان اللہ. میں تو خوش کیتی رکھو, میں تو کم از کم جاندے راج بھاویں سموگ جنی دل کرے ہوئے, میں ڈیڈ جے تو پریشانی نہ ہوئے یار میں جور بھی ماریا تو سمجھ نہ آئی. چلو میرے ڈیڈ جے تو خوشی ہونی چاہیے بھی بس میں جور ماریا تو بندر سمجھ آ گئی. تے جور دا پھر مول تا پیانا اچھی سبحان اللہ کو. تسی اکی نور دے سبحان اللہ کی رکھو. جڑے سن دے نے انہاں واسطے کافی ہوئے گا, جڑے نہیں سن دے انہاں واسطے بھی کافی ہوئے گا. لنگر شریف تیار ہے, میں دیگا والے گھر چوں آیا. توجہ کرنا, توجہ فرما رہے ہو؟ توجہ کرنا ایتھے ہی ہو نا ماشاءاللہ. میں کہا کہ پریشان ہو گئے ہو, گل سنتے بھی بعض اوقات بندے پریشان ہو جاتے ہیں. میں دور نہیں لے جانا بالکل, میں کرنا ترجمہ ہی ہے. سبحان اللہ اچھی آکو. اس بر صغیر دی پٹی وچ روڑا پہ گیا. روڑا کی پیا جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے. یہ بڑا ہے نا بھئی جی اللہ دا نام پہلے لینے ہیں, مڑ بندے سہم جاسن ڈر جاسن, مڑ ہوڑی دنے آگ سیں نبی کچھ نہیں دیتا. اے مڑ نہیں ہلنے. سمجھ آگئی گل دی؟ جتھوں بندیاں نے اپنی عرق تے سوٹی ماری ہے, سمجھ آ گئی ہے؟ تے سوٹی جالتے بھی جو سبحان اللہ نہیں آکی تو مڑ آخ نہیں کر رہے ہیں. توجہ ہے جناب جی؟ اے حرکت شروع ہوگی. جیسی دسام آکھنا نبی کچھ نہیں دیتا, مڑ تو اس لئے سائیں چیر دے پرہ مارنا, لیکن انہوں نے کہا نہیں اللہ دیتا ہے نبی کچھ نہیں دیتا. ایسی ایک ڈرامائی صورتحال. اے دی سمجھ پھر ظاہر جرلے ورلے لوکاں نوانی ہے. اے جدو گل چلدی غوث پاک دا ایک ملنگ بیٹھا ہے بریلی شریف کے اندر جدا نام ہے احمد رضا خان. یو تھی اپنی احمد رضا اٹھیا, اچھی بولو یار. احمد رضا بریلوی اٹھے. میں قربان جاواں, ساڈا حق بندا ہے خاص طور تے سنیاں دا, اسی ہر رات دعا کر کے سویا کریے احمد رضا بریلوی اللہ تیری قبر نو آباد رکھے.
تو اہل سنت نو بچا گئے ہیں. اچھی بولو یار. ورنہ کوئی راہ جا نہیں ہاں جتھے چور نہیں آئے, کوئی راہ جا نہیں ہاں جتھے راہزنی ہو رہی سی. ہر تھا تے راہزن سن. احمد رضا بریلوی اللہ تیری قبر نو آباد رکھے, جنہیں سنیاں نو کم از کم بیدار بھی کیتا اور اہل سنت نو جگا کے محمد کریم دے روضہ انور دا مہمان بھی کیتا. آئیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ جدو آواز پہنچی تو احمد رضا خان نے اس ویلے قلم اٹھایا. اس سے مسئلے دوتے آپ نے فتاوی رضوی دی جلد 29 دے اندر اور باقاعدہ طور پہ ہن مارکیٹ دے اندر آپ دیو کتاب موجود ہے جس کا نام ہے الامن والعلا. توجہ فرما رہے ہو؟ دوڑے نال آج گلاں کچھ ہور طریقے نال ہو رہی نے. کوئی چٹکلا نہیں, کوئی شرارت نہیں, کوئی ہاتھا پائی نہیں, سدھا تیر ہو رہا کام. تے ظاہر شانے دے مور تے فٹ لگیا. ہاں جی, تے جے دوے پاسے بہ گیا تے پھر لنگار نکل گیا. تے آپا انشاءاللہ فٹ لاونا. اچھی سبحان اللہ کھو. اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی, اس کتاب دے اندر اے حدیث پاک ہے جڑی میں دونوں سنا کے فلا تنہر دا جواب دینا چاہنا. سبحان اللہ اچھی آکھ دیو. ویسے تبرانی دے اندر ابن ساکر دے حوالے نہ موجود ہے, اور کتابہ بھی ہے, وہ میں نے حوالہ دینا ضروری کوئی نہیں ہے. میں سمجھنا بھی شاید انک دا حوالہ تو جنہ کا پاچ جائے انہ لے لو. توجہ ہے نا جی. اچھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نا ایک عرابی آیا. عرابی سمجھ دے ہو؟ چاک دا بندہ, پینڈو, دیاتی. ایک آلے جے ہوں دے نا, اے ہون بھی دفتر جامن جا تاکاں چ بج دے. انہوں شیشے الو دے پٹھے انہیں ماڑا کیتا ہے. شیشے لا چھڑے نو بندہ ویندہ تاکا جا وجدا ہے. اچھا جی تاک بند ہون تے تاں وی تاکاں وجیا تے اگاں جڑے افسر بیٹھے انہاں نے دو الگ دو بندے انہاں کول نال حفاظتی دستے بھی کھڑے ہوندے نے. اس دے باوجود کوئی دیاتی اگر تاک وچ وجے نا تے او مرن والا ہویا پیا ہوندا ہے. آپ بتا کر نہیں آتے. آ جڑے چوکیدار بار بوئے تے نہیں صرف تہاڈی وجہ نال ہیں. اچھی سبحان اللہ کو یار کا. انہوں نے ایڈا چوکیدار رکھن دی لوڑ نہیں ہے, صرف تو ہاتھوں مارے اور رکھی کھڑے چوکیدار بھی یہ تاک باندھے سن. دیاتی آیا, انہوں دے آمن دا انداز دے دیاتی آیا, پینڈو آیا, انہیں ان دے سار پچھو ہاتھ چاہیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ چاہی دے. ایکو اٹھ کھڑا ہے. حضور نے فرمایا کھول لے جا. انہیں نہ دعا نہ سلام جان دیا, قلے چ وجیا, اٹھ کھولیا, کھولتے ہاں کیا. حضور مسکرائے, صحابہ بھی مسکرائے. حضور نے فرمایا صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ بندے نے طریقہ ٹھیک نہیں اختیار کیتا. حضور نے فرمایا نہیں ہے, یہ گل بھی نہیں. آقا سونے کی گل ہے؟ حضور نے فرمایا اے تے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے دور دی مائی تو ہی ماڑا نکلے. بولو یار, یا رسول اللہ مائی کون ہے؟ حضور نے فرمایا ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس ویلے شہر چ نکلے, پیچھے لشکر چڑھیا فرعون دا, انہوں نے جدو تعاقب کیتا تے آپ اگے نکلے آدھے حواریوں لے کے, یا ہی نکلے تے رستیاں دا تعین نہ کیتا بھی. آپ نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ اے جے راہ تے چلا دے جس راہ تے انہوں نے پتہ ہی نہ ہوئے, اسی انہوں دی بے خبری وچ ایسے رستے چ گزر جائیے. میرے رب نے فرمایا پیارے موسیٰ اے اس نبی دی گل ہے جڑا اللہ نہ ڈائریکٹ بھی گلاں کردا ہے. میرے رب نے فرمایا پیارے موسیٰ جی مولا, فرمایا ایتھے کھڑے ہو کے نہ اعلان کرو اگر کسی نو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتہ ہوئے تے قبر تے چلے جانا, پھر قبر نو کھول دینا, کھول تے آپ دا تابوت شریف کاٹ لینا, او ہتھاں تے چک لو گے تے رستے روشن ہو جان گے. سے تہاڈی اجے بھی خراب ہے. اے انشاءاللہ آخری جیدوں میں گل کرنی ادوں ٹھیک ہو جانی ہے تو میں پھر نہیں لبنا. کچھ سبحان اللہ نہیں. اچھا توجہ کرنا, حضرت سیدنا موسیٰ پاک نے اعلان کر دیا. آپ نے فرمایا حضرات کسی بندے نو حضرت سیدنا یوسف پاک دی قبر شریف دا پتہ ہوئے. آدم کٹھا ہو گیا, لوکی کٹھے ہو گئے, کہنے لگے جی او نکر تے کمائی رہندی ہے, انہوں پتہ ہے اون دا آمن جامن ہے قبر شریف تے, اسی تو کدے نہیں آئے گئے ہیں. او مائی آندھی جاندی ہے, ساڈا تا کوئی نہیں ایڈا آمن جامن. کئی بندے نا اے جیاں گلاں جان تے ٹیٹن وٹن والی چکر کر لیندے نے. سمجھ دیو ساڈی بولی ٹیٹن وٹ آندے ڈنگے نو. توجہ ہے, وہیں کر دیں اسی تو نہیں جاننے. تو ہی ہاتھ بھی کر سکنا, ایڈا ہی کرنا, ایتھوں ہی کرنے دی کیڑے کی مطلب ہے, یہ بھی کوئی ڈرامہ ہی ہوندا ہے. اچھا انہوں نے کہا اسی تو نہیں کدے گئے ہیں, اتھے ایک مائی ہو جاندی آندی. آپ نے پورا لشکر لیا تو دروازہ کھٹکھٹایا, لاٹھی دے سارے اماں باہر آئی. جدوں دروازہ کھولیا کلیم اللہ تشریف لے آئے. دروازہ کھولیا, اکھاں چوں بے ساختہ ہنجو بہ گئیاں. کہنے لگی سونیا میرے گھر, میں غریبنی دے گھر اللہ دا نبی,
اللہ دا رسول صاحب کتاب نبی صاحب امت رسول سونے اندر تشریف لے آؤ. آپ نے فرمایا اماں اتنا ٹائم نہیں ہے, ایک ذرا میں ایک تیرنا گل کرنی ہے. ہم نے عرض کی تھی حضور آپ فرماؤ جو حکم کرو میں حاضر ہاں, میں غریب نہیں دے گھر نبی. آپ نے فرمایا اماں جی سیدنا یوسف پاک دی قبر دا پتہ ہے؟ کہنے لگے سونے ڈاڈا. اماں جی دسو پھر کتھے؟ کہنے لگے سونے ایتے دے ہو گئے اتھے جاندی رہیاں, ایتے دے ہو گئے حاضری بھردی رہیاں, ایتے دے ہو گئے یوسف پاک دی قبر تے سلام پیش کر دی رہیاں. جی اللہ آج میریاں سن لیاں تے کرم فرما دیتا ہے. سونے کالے کیوں پیندے نے؟ آج کوئی گل تک کرنا دیو, کچھ لے دے تی دساں گی. اماں جی کی لانا چاہنی ہے؟ بورے بھرے ہوئے لا دو بھائی. نہیں 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 بورے نہیں. اماں جی پھر کی لیں؟ آپ نے عرض کی تھی پیارے موسیٰ جڑا جنت میں توڑا مقام ہے وہ میں نو دے دے. بیمار بندہ نہ بولے انہوں چنگی نہیں. کچھ بندیاں دی مرض دے خلاف انجیکشن لگ جاندہ ہے, وہ تڑفن لگ جاندے ہیں. اچھی بولیے اے او بندے راضی ہومنے نے جنہوں نے این انجیکشن صحیح جا رہے ہیں. اچھی بولیے ذرا سبحان اللہ. توجہ ہے جنت میں جڑا آپ نے فرمایا اماں سلیل جنت صرف جنت مانگو. میں آدم تم اماں دیوانی ہے, میں نبی ہوں, میں اماں رسول ہاں. میں سونیا ٹھیک ہے تسی نبی بھی ہو تسی رسول بھی ہو, جڑا توڑا مقام ہے ہو دے دے. آپ نے فرمایا اماں اے نہیں گل ہوندی, میں نبی ہوں میں رسول, میں آدھا مقام. عرض کی تھی سونا پھر ناراض نہیں ہونا, اماں ایڈریس نہیں دے دی. چاہ سائی کہ نہیں یار, اچھی بولو سبحان اللہ. جدو آپ نے فرمایا اماں میں نہیں دینا, ایک ہی اے ہے تنہر. بولو یار بولو, جنہاں قرآن دی ایک آیت نہیں سمجھ آندی بھی انہاں تقریر کی سمجھ آونی. اچھی رکھو ذرا سبحان اللہ. توجہ ہے اماں میں نہیں دینا, ایک ہی اے ہے تنہر. مصطفیٰ تیرا ترہ امتیاز ہے جڑا کسی نبی کو بھی نہیں. اللہ کی فرمایا فلا تنہر. بس میں صدقے جاواں سبحان اللہ آخ دیو. توجہ ہے جناب دی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرس کی تھی, یا اللہ اسمہ کو آیا یہ تے ایڈریس دیں دی نہیں. میرا رب نے فرمایا پیارے موسیٰ کی آندی ہیں. عرض کی تھی پروردگار اماں جی آندی ہیں. اے پیارے موسیٰ اماں جی کی آندی ہیں. عرض کی تھی اماں جی آندی ہیں میں جڑا جنت میں تیرا مقام ہے او لینا چاہنی ہاں. یا اللہ جنت والا میرا مقام لین دیئے. اے میرا ربہ مہربانی فرما دے. میرے رب نے فرمایا اے میرے موسیٰ پریشان نہ ہو, تو اپنا مقام دے دے, تیرے جو فرق نہیں آندہ. ایسے گل اگر تسی مد نظر رکھو گے یہی ساری گل تھوڑے ذہن چ ہوئے گی. پھر آپ احمد رضا بریلوی دی بارگاہ دے اندر ماڑی جی سلامی پیش کرنے ہیں تاکہ سارے نو سمجھ آئے احمد رضا بریلوی ایڈی وڈی گل کیوں کر گیا ہے, اے اور کسے کیوں نہیں کی تھی, احمد رضا نو سمجھ کیوں آئیے. آپ پائیں کہہ رہے ہیں آپ فرماند نے کون دیتا ہے دین کو اللہ دی بارگاہ وچوں بڑے بڑے اچھے مقام لے کے آئے, لیکن جدو مقام تے ماحول دی باری آئی اس ویلے اونا نبیوں نے بھی کہہ دیتا اماں جی میں نہیں دینا, میں نہیں دینا, اماں جی یہ میں نہیں دینا, ایتھے میں نہیں دے سکتا. ہن توجہ کرنا, پر محمد دی شان کے دی نرالی ہے, میرے آقا دی شان کے دی اچھی ہے. میرے رب نے فرمایا سونیا موسیٰ کوے تنہر گل پھب جائے گی, سونیا تیری واری نہیں پھبے گی. تائیں احمد رضا بریلوی بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. سارے پڑھو گے تو ٹھا ٹھا جائے گی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو والا ہمارا. بھائی توجہ کر رہے ہو, اے حدیث پاک تک آجتی ہو رہی پئی ہے. سبحان اللہ کو میرا خیال ہے تھون گال آپ مکائیے.
دو لفظ ہیں ہور سن لو ویکھو کوئی گلاں طبیعت سہندی ہوئے تو بندہ سندا ہے گنی کو کھے خرابی بنی خرید نہیں کرنے آپ نے فرمایا اماں جی تینوں مقام دیتا اماں پوڑیاں ٹھلے آئی موسیٰ پاک دے عصا پاک تے ہاتھ رکھیا کہنے لگے سونے میرے نال آؤ اماں جی نال ٹریے باہر گلی وچوں جا کے آندی سونے او تھے نہر آ جائے گی اس نہر دا جدھروں پانی آ رہے ادھر چلے جانا موسیٰ پاک نے فرمایا اماں ٹھیک ہے فرمایا جدوں جتھے نہر دا منہ آ جائے جتھوں نہر دریا چوں کڈی ہوئی ہے اس دریا دے ادھرلے کنارے تے بعد ٹبا لگا پیا ہے اس ٹبے نو پھرول دیا جی او دے تھلے جناب سیدنا یوسف پاک دا تابوت شریف ہے آپ فرمان لگے اماں جی قبراں تے باہر چٹیل میدان وچ ہوندیاں نے نہر دے منہ دا مطلب کی کہنے لگی سونے پچھو لشکر دا خطرہ نہ ہوندا تے ساری گل سنا دیں دی آپ نے فرمایا گل اماں نبی دیئے تے نبی گل نو سن کے جائے گا خیر صلی اللہ لشکر دیا پہ نبڑ جائیں گے اماں جی ذرا گل سنا دیا جے ہن اماں جی گل سنان لگی کہنے لگی اے پیارے موسیٰ جس ویلے جناب سیدنا یوسف پاک دا وصال شریف ہویا آپ دے بھائیاں دی جتنی اولادہ سن سارے کہنے لگے میاں ساڈا نبی ہے نالے ساڈا چاچا ہے نالے ساڈا بزرگ ہے اسی دے کول فیض لینا ہے اسی اپنی زمین وچ رکھنا ہے نال ہی دوجے بھرا دی اولاد بول پئی انہاں کمیاں جا رشتہ تہاڈا ہے او جا رشتہ ساڈا ہے اسی اپنی زمین وچ دفن کرنا ہے اگلے بولن لگے انہاں کمیاں جے جا رشتہ تہاڈا ہے اے جائی ساڈا ہے حتیٰ کہ تلواراں نکل آئیاں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دا تابوت پاک پہ آئے اور تلواراں نکل آئیاں ہر کوئی آکھے کوئی نیڑے آکے ویکھے پھر کون اٹھائے گا اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے انسانی صورتاں دے اندر انہاں بزرگ فرشتے نے آتے بیٹھ کے انہاں دی گل سن لئی گل سن کے کہنے لگے او میاں تسی لڑیا جنا سانو اختیار دیو تہاڈا فیصلہ سی کر دینے انہاں کہا جی ساڈے والو اختیار فیصلہ کرو کہنے لگے تہاڈا مطلب تے فیض لینا ہی ہے انہاں کہا جی ساڈا مطلب تے فیض لینا ہی ہے تے وہ فرشتے کہنے لگے اس نہر دے کنارے آپ جناب یوسف پاک دا روضہ بنا دینے ہیں جڑا پانی آئے گا پہلے یوسف نبی نو سلام پیش کرے گا مرتواڑیاں زمیناں نو سیراب کرے گا ہون چونکہ منہ سی کچا اے اٹیا گیا قبر شریف جڑی سی ادھر ہو گئی منہ اگلے پاسے ہو گیا اوتھے ٹبا لگ گیا ٹبا لگن تو بعد میرا رب تو جان ہے میرے رب نو پتہ سی آن والیاں قوماں نے اے منہ پکے کر تو سڑکاں لگا دینیاں تے میں آدھے نبی دے جسم نو ضائع نہیں ہون دینا بھائی جے توجہ کر لیے تو ٹھیک نہیں تو گل تو مکی کھڑی ہے پھر علامہ غلام حسین سیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کری کے رحمت فرمائے آپ نے ایک گل بڑی پیاری لکھی ہے توجہ ہے ایسی بھی تشریح کے اندر آ رہی ہے توجہ کرنا آپ نے فرمایا میرے رب فرمایا اے پیارے موسیٰ تیرے تو بعد ایک میں اپنا محبوب بھیج رہا ہوں اس محبوب تے پھر قرآن بھیجاں گا اس قرآن وچ پھر پورے 12 رکوعاں دی سورہ یوسف بھیجاں گا پھر محمد دے غلام جدو سورہ یوسف دی تلاوت کرن گے انہاں دے دل وچ ایک حسرت انگڑائی لے گئی ہائے کیڈے سونے نے یوسف نہیں تسی ویکھو نا یقیناً تھک گئے ہو ہاں میں بھی تھکا ہویا لیکن آپ گھنے تھکے گئے ہیں اچھی رکھے ذرا سبحان اللہ توجہ ہے جناب دی نہیں ایتھے گل کرنا یار جے تھوڑا دل تھوڑا جا تکڑا ہوئے دو مولوی رڑے یک دم بولے نے میرا دل بھی تھوڑے سامنے بلا دیا بندے کٹھے بول پہ حالانکہ دو مولوی کٹھے بلاونے بڑے اوکھے نا توجہ نہ آکھو ہے دو نات خاں دا بول پہ اندر کٹھے بھی ایک نات خاں پڑھ رہے ہوندے دوجہ مگرو ڈب ڈیا کرتے کام چلائی کھڑا ہوندے توجہ نہیں فرمائی یار وہ چیز راہ دے سبحان اللہ لیکن دو مولویوں نے بڑا اوکھا ہے دیکھو نا جی میرے نال تو مولوی سارا دین لگے تو میں تو معذرت کر لی میں کہ نہیں میں تو سارے بندے بلاونے ہیں جی میں ایسی چونکہ دو مولویوں نے بڑا اوکھا ہے جی میں انہوں سوکھا ہوندے تو میں آدھے بیلی نال لائی لکھا ہاں لیکن میں نہیں لایا اس واسطے دو مولویوں دا بول ایتھے یک دم بول پہ مولوی ایک دنا غلام رسول ہے ایک دن عبدالستار ہے دو میں رڑے بولے کچھ ہی بولیے ذرا سبحان اللہ آدھنے 3 مہینے رجی خلقتے تے ویکھ یوسف کنانی جنا محمد عربی لکھا اور رجے دو ہی جہاں
اچھا جے ماڑا جا دل تکڑا کر جاؤ آپا اتھے نہ چلیے جنہ این اکھا نال ویکھے اچھی سبحان اللہ نہیں پیسے گولڈے دی سرزمین ہے بار ڈیوٹی وچ حضرت اعلیٰ تاجدار گولڈا محافظ ختم نبوت حضرت سیدنا قبلہ عالم پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرمائے باہرلے پاسے تندور تو بچیاں روٹیاں لا رہی ہیں پرلے گھر چوک مائی نے ساتھ مارے اپنی کڑی نو انہوں نے کہا کڑیے ساریاں لاتے آ گئی تو انیرا پہ جاندہ ہے تو اجے اتھے کھڑی ہیں انہیں ہمہ جے لگیاں ہوندیاں تے اتھے رہنا سی پر یہ سٹھ تا مہر علی دے سینے جو بجی آپا نو ایدی کی خبر آپ دی اکھا چھلک گئی مرید ہے کہنے کہ حضور خیر ہوئے آپ فرمایا جلدی کرو سامان تیار کرو کہنے کہ حضور گل کی فرمایا لگیاں ہوندیاں تے اتھے رہنا سی چلے وادی ہمارا پہنچے اس پہاڑی دے اوپر چڑھ جائیے نا تے گنبد خضرا نظر ہوتا ہے اس دے دوسرے پاسے حضرت سیدنا ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پوری نسل موجود ہے اور آپ دی قبر شریف ہوتے موجود ہے اللہ تعالیٰ توفیق بخشے ایتھوں ساڈے جڑے عمرہ کرن جاندے نے اے ہاتھا پائی چ جاندے تے بیچارے ہاتھا پائی چ پیچھے آ جاندے جے اللہ توفیق دے نا جاون دی تے مڑ بندہ تسلی کرتے آوے توجہ نہیں فرمائی اے مڑ بیچارے ولید جی ہوندے نے او جدے کوئی منہ گیڑے لاوے اودے لگے جاندے یو یار ویکھی کدے مینوں تے انہاں دی بولی دی سمجھ نہیں آندی اے بندے ہوندے پھسے پھسائے پاکستانی تے اسی کوشش کرنی ہوندی بھی بابے نوں اس لے گلیے جس لے این یا تو اوتھے جا تے کرم اللہ دا ہو جاوے آپ سبحان اللہ فرما دے تے یار رائیں اللہ تعالیٰ دی مہربانی ہو جائے تے ٹکٹ اگا تے لے آوندا او مڑا دے نبی نوں اوتھے لا سن جا تے جدے توجہ ہے جی مڑے اتھے جا دے پیچھے دا سامان بنا دے پیچھے میں کہا انہوں نے پیچھے کدے لے آونا اگا لے چل اگا میں لے چل اتھے اللہ دے گھر دے وچ یا رسول اللہ دے گھر دے وچ میں کہا اتھے دا جنازہ ہو جاسی اے انہاں دی بارگاہ وچ پیش کرے جاندا ہی اودے پیا اے اتھے جاتے نہیں نہیں لے مگر لے مڑ کی منہ نہ تے منہ ویکھنا ہے اے منہ دے چکر جو اتھوں دا ولٹا دے پیچھے جاندی کھڑے ہوندے نے توجہ ہے تے سبحان اللہ آکھو گل مکی کھڑی نے تے جیڑے بندے توجہ میرے میں رکھنا ہے جیڑے بندے باہر تسی ویکھے نا بھی گھابرے پھر دیں انہاں بندیاں نوں ہن تسلی ہوئی کھڑی ہے بھی مولوی گھابریا کھڑا ہے تے تسی اگر نیڑے ہو چلو کہ گھبرا تے کچھ ہور نہ ہو جائے تے انشاءاللہ ایک گھبراہٹ دور ہو جائے گی وہ بھی ہولی ہولی آندے پھر انہوں نے پتہ بھی ایتھے گیاں گل بننی ہے تے اچھی سبحان اللہ کو با گل تا سارے دی بنی پئی ہے اچھا تاجدار گولڈا پیر مہر علی اتھے آپ نعت شریف لکھ رہے ہیں نعت آندھی علماء کو سنی اج سکھ مترا دی بدھیری ہے کیوں دلی اداس گھیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں حضور کرم فرمایا اس صورت نو میں جانا کھاں تو انہوں سارا آندھا ہے بس میں گل اگلی چھیڑنی نہیں توجہ ہے نا جی ہاں جی ہون مرید جس لئے اٹھے نا نال دے بیلی کہنے لگے حضور خوشبو بڑی پیاری لائی ہے فرمایا نا میں نہیں لائی کہنے لگے نہیں سونیاں آ ہواواں معطر دس رہیاں نے تسی نال لے آئے ہو پچھو سانو دسی بھی نہیں فرمایا نہیں خوشبو نہیں لائی کہ حضور پھر فرمایا سونے کرم فرمایا ہے سونا پھر تعارف کیے فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تی اکھ مستانی ہے مخمور اکھاں ہن مدبری توجہ ہے اچھا گالو تھے مک گئی بیت بیلیاں سجنا ساری گال سن لئی اثر ویلے پہنچے مدینہ شریف مسجد نبوی شریف دے وچ اوتھے پہنچے تے نال دے بیلی ہلکا بناتے نا اثر تو بعد بہ گئے آندے حضور آپاں پیچھے گئے اتھے مڑ لوکاں نوں اسی کی آکھساں بھی اسی بھی شاہ جی دے نال گئے تے شاہ جی تو زیارت ہو گئی تے اسی نصیباں سڑے ہیں اسی مڑ تو ستے ہی رہے ہیں تے لوکی ساڈا نہ بڑا حادثہ کرسن مہربانی کرو خاں ائی ماڑا جا گزارش کرو ویکھوں ہیں اچھی ماڑا جا کرے ویکھوں ہیں ساڈا دل لے کرم ہوئے فرمایا حضور دے بوئے تو اچھی نہیں بولی دا نہ سونا سی نہیں بولنے ایتھے تا نا جبریل بھی آوے حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی نے کیڑی وڈی گل کی تھی سبحان اللہ کو بھلا آپ فرماندے نے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے
فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے پلکوں سے پلکوں سے دریار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا۔ ایتھے تے بیدم شاہ وارسی جیسا فقیر آئے، نبی دی بارگاہ وچ حاضری دیویں، رش دی وجہ نال اگے گزر جائے، قربان نو بار بار آکھے یارا رک جان دے، رک جان دے، کیوں بار بار تھکے دے کے اگے کر دے ہونا کہ بابا رش بڑا ہے، ٹھہرنے دی ضرورت نہیں ہے، اگے چلے جاؤ۔ کہنے گے یار انڈیا چو پیدل آیا، اینا لمبا پینڈا کیتا ہے، یار ویکھنے آیا، کھڑو جان دے۔ کیا نہیں بابا، اس ویلے بیدم شوار سی، ایتھے آکے بول پے، آپ فرما دینے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظران کا نظران، پینے کو تو پی لوں گا، پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا تائیدار گولڈا بیٹھے ہیں، مرید عرض کر دینے حضور مہربانی ہوئے، آپ نے فرمایا نہیں نہیں، نبی دی بارگاہ دے اندر اچھی کلام نہیں کرنی، یہ تھی اچھا نہیں بولنا۔ کہنے لگے نہیں بابا جی اسی نہیں بول دے، آپ ذرا حضور دی بارگاہ چ عرض کرو گے، کملی والے ضرور کرم فرما دیں گے۔ تاریخ دے اندر پہلا بندہ ہے جڑا نبی دی بارگاہ دے اندر مسجد نبی وچ کھڑے ہو کے ایڈا بڑا لفظ بھی کہہ رہے ہیں، النبی دی بارگاہ چ عرض کر دینے حجرے تھی مسجد آؤ ٹھولے، بس تقریر موک گئی۔ تو آڈے جو جان ہی نہیں رہی، میں جان سمجھ دے ہو، جان سبحان اللہ نوانا، ماتا کسے اس تقیہ کلام دی وجہ نہ پیسے سمجھ لیا جی، ہمیں یہ غرض نہیں ہے، وہ رسول اللہ میں دیتے ہیں، ہم نے یہ آیت اسی لیے پکائی ہوئی ہے، وَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اچھی وہی حضرت سبحان اللہ، سائیاں کدھر نہیں جڑ کے آ، او بے پناہ دیں دیں، تسی سبحان اللہ یاخنی ہے، او دے بھی کنجوسی کر رہے ہو یار، زیادتی ہے، سبحان اللہ ذرا اچھی یاکھو۔ تائیدار گولڈا پیر مہر علی تاریخ دے اندر پہلا نبی دا غلام ہے، نبی دا بیٹا ہے، جنہوں 13 صدیاں گزر جان تو بعد میرے رسول اپنا پتر فرما دیں۔ پیر مہر علی تاجدار گولڈا بولے حجرے تھی مسجد آؤ ٹھولن، بھلا کسی دی اندر ایڈی پاور ہے جڑا مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر ایڈا بھارا لفظ بولیں، نبی دی بارگاہ دی اندر بولیں حجرے تھی مسجد آؤ ٹھولن، ایک نوری چھات بھی کھاؤ ٹھولن، وہ مٹھیاں گالیاں لاؤ ٹھولن، جڑیاں وادی ہمراہ سن کریاں۔ یائی تاجدار گولڈا نے حضور دی بارگاہ دی اندر عرض گزاری، کملی والے آقا مسجد نبی دی اندر تشریف فرما ہوئے، یائی کملی والے آئے، ساری مسجد دی اندر آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ میرے لیے پاک تو شانہ کون ہے بھائی؟ اجملہ تفضیل ہے، اچھی بولو یار۔ لیکن تاجدار گولڈا نو پتا ہے کل کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے میرے علی شاہ آدم دے بارے کی نظریہ ہے، میرے علی شاہ فرما دیں کہ آدم بھی اجملہ، اے میرے علی شاہ ابراہیم دے بارے کی نظریہ ہے، میرے علی شاہ کہہ دیں گے ایدہ مطلب ہی اجمالہ، موسیٰ دے بارے نظریہ کی فرمایا اجمالہ، اگر عیسیٰ پوچھا جائے اجمالہ، آپ نے فرمایا لوگو میں دس دینا چاہنا جدو تفضیل نو بھی بڑھا دینا ہوئے، تفضیل نو بڑھانا ہوئے، پھر اتھے مائے تاجبیہ داخل کی جاندی ہے، اس واسطے آپ نے تفضیل دا سیگا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ اتھے جتھے تفضیل بھی ادب نال کھڑی ہو جائے اتھے میرے علی شاہ جا کے اپنا
اپنا قلم رو کے آئے آپ فرماتے ہیں ما اجمالا کا آندھنے لوگو سونے اور بھی نے پر محمد دی نہ مثلے نہ مثال اس لئی تاجدار گولہ بولے آپ فرماتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولنے دی کوئی مثل نہ ڈھولنے دی چپ کری میرے علی اتھے جا نہیں بول سکے سبحان اللہ توجہ ہے بھی آپ دی توجہ ہے سبحان اللہ ایک اور نے محافظ ختم نبوت جنہ نبی پاک دی ختم نبوت دی دا پیرا دیتا ہے پھر وہ سستی دے وہ کیسے کیسے شیر اللہ نے تیار کیتے رسول پاک دی ختم نبوت واسطے تاریخ یاد رکھے گی تاجدار گولڑا پیر مہرنو قیامت دی صبح تک تاریخ یاد رکھے گی حضرت قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی تاریخ یاد رکھے گی حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی تاریخ یاد رکھے گی حضرت قبلہ عالم احمد سعید قاسمی تاریخ یاد رکھے گی حضرت بابا جی خادم حسین رضوی جس نے نبی پاک دی ختم نبوتی حفاظت ان کر کے دکھائی اور امت نو دوبارہ جلا بخشی بیدار کیتا لوگوں ایک مرزا نہیں قیامت تک مرزے آندے رہنے نے پھر قیامت تک کربلا لگ دی رہنی ہے اس لئی علامہ اقبال نے کیا سی آپ فرمان دے سنو لوگوں ایک یزید نہیں یہ یزید ہر زمانے ہر دور دے اندر رہے گا اگر یزید آئے گا تو پھر خادم حسین بھی آئے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 آپ توجہ فرما رہے ہو اس وقت کے یزید کے لیے حسین ابن علی اور اس دور کے یزید کے لیے خادم حسین رضوی اور پھر خادم حسین رضوی نے ایک خادم نہیں پھر امت کو بیدار کر کے ہر گھر میں خادم پیدا کیا ہے اور آج بیٹھا ہوا مرزا قادیانی کی نسل میں سے ایک بلونگڑا وہ بار بار جہلم میں چیلنج کرتا ہے کبھی غازی ممتاز قادری کے بارے میں بکواس کرتا ہے کبھی غازی علم الدین شہید کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور یاد رکھنا اس مرزے کے آباء و اجداد میں یہ پہلے سے تاریخ لکھی گئی کہ یہ مرزا کبھی بھی کسی مہر علی کے سامنے نہیں آئے گا اس لیے نہ بڑا مرزا آیا نہ قیامت کی صبح تک چھوٹا مرزا آئے گا اس لیے کہ ان مرزائیوں کی عادت ہے یہ گھر میں بیٹھ کر بڑکے مارتے ہیں لیکن میرے مہر علی کی یہ عادت نہیں مہر علی کی عادت یہ ہے کہ یہ سرے بازار محمد کریم کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑوں بڑوں کو ہمارے ہی اس جماعت کے فقیروں نے للکارا ہے اور آپ کو یہ یاد ہوگا یہ لمحہ فکری اور میری تقریر ختم ہے یاد رکھیں آپ یہ عالمی تحفظ ختم نبوت کی کچھ تنظیمیں ہیں جو باہر سے پیسہ لے کر اس وقت بھی پاکستان کی نکروں پر ختم نبوت کی محافل اور مجالس کر رہی ہیں ان میں آج بھی نعرے لگ رہے ہیں تاج و تخت ختم نبوت میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ بھی یہ سن لیں یاد رکھنا جن لوگوں کا نظریہ آج بھی یہ باطل نظریہ ہے آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تاج بھی زندہ باد تخت بھی زندہ باد اور ہم ان سے اگر یہ پوچھیں کہ تاج تو زندہ باد ہے تاج والا کدھر ہے وہ آج بھی نعرے لگاتے ہیں تاج و تخت زندہ باد تاج بھی زندہ باد جس مسند پہ میرے آقا بیٹھے وہ بھی زندہ باد آقا کدھر ہے اور نبی کے غلاموں جب فائل مر
جائے نہ فعل کی حاجت رہتی ہے نہ مفعول کی حاجت رہتی ہے. فعل اور مفعول اس وقت تک زندہ رہتے ہیں جب تک فاعل زندہ ہو. یا اگر نبی مر گیا نہ کوئی تاج رہا نہ تخت رہا. نبی ہے تو تاج ہے, نبی ہے تو تخت ہے. اونچی بولو اونچی. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک لبیک. جنہوں نے اپنے نبی کو مردہ کہا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں تاج تو زندہ باد. میں کہا پگڑی دا کی کرسے, پگڑی رکھن والا ہی کوئی نہیں. میں کہا کرسی دا کی کرسے, او بے ہوشا میں کرسی دے بہن والا ہی کوئی نہیں. ہم سے پوچھ, ہمارے بزرگوں نے یہ نزاکت سمجھی تھی اس لیے انہوں نے تاج و تخت زندہ باد کے نعرے یہ ڈرامے نہیں کیے. خادم رضوی نے یہ نعرہ لگا کر دنیا کو بتا دیا, لوگوں تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول. توجہ ہے جی. تاجدار, اب ان بدماشوں کو تو یہ فارسی نہیں آتی, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے دار کا معنی کیا ہے. ارے دار, تم نے اگرچہ کوئی فارسی کا قاعدہ بھی پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ خبر ہوتی کہ دار کا معنی کیا ہے, دار آتا کس لیے ہے, دار کے پہلے اگر ماضی آ جائے مطلب کیا ہے, اسم آ جائے معنی کیا ہے, اگر مراد کیا معنی آ جائے پھر اس کی حقیقت کدھر لوٹتی ہے, پھر یہ مضاف اور مضاف الیہ کا قاعدہ کدھر جاتا ہے. تمہیں تو یہ خبر ہی نہیں. میں سمجھ چکا ہوں بڑے سے بڑا بھی ہو تو یہ جاہل ہی ہوتے ہیں. یاد رکھنا ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے صرف پڑھائی صرف نہیں, نحو پڑھائی نہیں, جنہوں نے صرف نحو کو لکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ اگر صرف بھی پوچھتے ہو تو رضوی بابا سے پوچھو, نحو بھی پوچھتے ہو تو رضوی بابا سے پوچھو. ارے دیوانہ تمہیں کیا پتا. آپ نے اس لیے نعرہ لگا کر امت کو بیدار کیا, لوگوں ہمارا نبی ہے اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک لبیک. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, میرے رب نے یہ کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوبہ جسلے وی کسلے جدوں وی کدی. توجہ ہے. اما اما دے فرق میں دساں آپا لکیرہ چھک دی سیں. اچھی بولیے سبحان اللہ. اے آئیں تو نہیں ہے جنہیں کو بناوٹی ہوں دن, اتنا تو ہمیں استادوں نے سیدھا کر کے بھیجا ہے. توجہ ہے جی, توجہ کرنا نبی دے غلاموں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوبہ جدوں بھی کدی کوئی سائل تیری بارگاہ چمو بولے بس لفظ منہ چون. ہون اگر کوئی پوچھے مولوی جی انج ترجمہ نہیں, انہوں کہہ مرفا کی دے لے جاواں. اچھی بولو سبحان اللہ. انہوں کہا ترجمہ مولوی ہمیں ہی بننا ہے, یہ تینوں نہیں آدھا تے تیری تقدیر ماری ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوبہ سائل دے ہے لفظ منہ چھون. فَلَا تَنْهَرْ دا مطلب ہے کہ منگن والا منگسی کی جدوں کوئی شے منگے سونیا جھڑکتا دینی نہیں, جڑک بننی نہیں. جڑک اوتھے بندی جدوں حسیت تو گھنا منگیا جاوے. سونیا کوئی شے جی ہے ہی نہیں ہے جڑی اسی تیرے اتے نشاور کرنی چھڈی, اس لئی انا اعطینا کل کوثر. توجہ ہے. میرے چراغے گولڑا حضرت خواجہ نصیر ملت نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ, آپ ایتھے نہ جویں میرے رب اپنے حبیب نو دلاسا دیتا. اے آپ دے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم دے وصال تے صورت آئی نا, آخری پتر جدو حضور پاک دا اللہ نو پیارا ہویا اس ویلے حضور دیاں اکھاں چھنجو آئیاں. میرے رب دلاسا دے کے فرمایا سونے میری گل تے نہیں جانا, ہے تانے دین دین کہ محمد تو کہتا تھا میرا نام قیامت تک باقی رہے گا, اب تو اس کی نسل بھی نہیں رہی, تو یہ لوگ تانے دیتے ہیں آپ ان کی باتوں پر نہ جائیے. انا اعطینا کل کوثر. اعطینا اگر تے کے ساتھ آئے جو معنی تب بھی دینا ہی ہوتا ہے, اگر توئے کے ساتھ آ جائے معنی تب بھی دینا ہی ہوتا ہے. میرے رب نے فرمایا محبوبہ, اور لسان العرب جن پوری وضاحت موجود ہے, توجہ کرنا. اگر تے نہ آوے دا معنی ہوتا ہے دے دینا مڑ پیچھے لینا, توئے نہ آوے دا معنی ہوتا ہے دے دینا کدی نہ لینا. اچھی بولو.
یہ ترجمہ میرے پیر نے کیتا ہے، جی سبحان اللہ آخ دیو تو جاندی واری ایک شیر ہدیہ کر دینا اچھی سبحان اللہ۔ میرے پیر نصیر الدین نصیرہ فرمانے نے مر جائیں حاسد جل جل کر غمت کریں اے میرے پیمبر دیتا جا بھر بھر کے ساگر انا توینا کل کوثر انا توینا کل کوثر مر جائیں حاسد جل جل کر غمت کر اے میرے پیمبر دیتا جا بھر بھر کے ساگر انا توینا کل کو دعائے اللہ تعالیٰ اپنا سارا دا مل بیٹھنا سونے نبی دا سونا ذکر سننا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توڑا بانا توڑا ذکر خیر سننا اللہ قبول فرما کے دنیا معافی حدیث نعمتنا مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعویٰ یا الحمدللہ۔